शेर अफजल मरवत साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इनको मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा कहूँ या ना कहूँ, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, मेंबर कौमी असम्बली के ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मरवत साहब। सबसे पहले तो सर, तहरीक इंसाफ सर 12 मई बार बार 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन का मुतालबा करती रही है। आईनी बेंच के सामने जो दरखास्त आई है उसमें कहा गया है कि 9 मई का दर्जनों लोग मारे गए, किसी एक का डेथ सर्टिफिकेट लेकिन नहीं लगाया गया। हामिद खान साहब ने अदालत में कहा कि जुडिशल इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चल जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 9 मई के पीछे, इस वाकये के पीछे कौन था ये पता चलाना जरूरी है। यानी 9 मई पर जो तहरीक इंसाफ का दावा है उसके कोई सबूत मौजूद नहीं है, तो फिर जो इल्जाम है वो किस बुनियाद पर लगाते हैं सर? बहुत शुक्रिया। 9 मई के वाक़यात की शवाहिद जो हैं वो तो तकरीबन हर ज़िले में और बिलखसूस पेशावर में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्ल हुए। और जहाँ तक डेथ सर्टिफिकेट का ताल्लुक है या FIR का ताल्लुक है तो फाजिल जज साहिबान को तो मालूम है कि एक वक़ूए की एक FIR होती है, और जितने भी वक़ूए हुए वो रियासत ने अपनी मुद्दईयत में जो है पर्चे कर दिए। तो लिहाजा जो लोग कत्ल हुए उनकी FIR जो है वो नहीं हो सकती है कानूनन, क्योंकि एक ही पर्चा हो सकता है एक वक़ूए का, और चाहे वो कोई भी वर्जन किसी भी तरफ से आ जाए। पहले 2-2, 3-3 FIR होती थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने फैसला दे दिया कि एक वक़ूए की सिर्फ एक ही FIR होगी। अभी ये जो 26 नवंबर का वाक़या हुआ, 26 नवंबर पे जो ही वाक़यात हुए तो FIR जो हैं वो रियासत ने अपनी मुद्दईयत में दे दी। तो लिहाजा लोग जो शहीद हुए उनकी FIR नहीं हो सकी, क्योंकि अब कानून ये कहता है कि उसी FIR में हमने अपना वर्जन देना है जो पहले से दर्ज हो चुकी है और जिसमें हम ही मुल्जिम ठहरे हैं। इसलिए हुकूमत ने, कानून ने हमें अल्टरनेट ऑप्शन दी है, रेमेडी, उसको कहते हैं प्राइवेट इस्तिगासा, दफा 200 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। तो वो इस्तिगासा जो है अब दायर हो चुका है, जिसमें मुल्जिमान जो हैं अरे हैं और जिसमें वजीर आजम, वजीर दाखिला और दीगर बहुत सारे लोग इसमें मुल्जिमान हैं। चल ठीक है, यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि एक ही FIR होती होती उसमें ही दोनों का मौक़िफ़ होता है। अब ये बताइए, आपकी खान साहब से अभी तक मुलाकात क्यों नहीं हो सकी? आपने दरखास्त दी, वहां से बुलावा नहीं आया कोई, या क्या हुआ, क्यों नहीं मिले अभी तक? मैंने कोई दरखास्त नहीं दी है, अलबत्ता एक पैगाम आया था। मैंने कहा था कि अगर खान साहब बुलाना चाहते हैं तो मुझे तारीख बता दिया जाए, क्योंकि मुझे अंदेशा था कि फिर जो है ये लोगों को इल्म होगा और ये फिर मुलाकात में रोड़े अटकाएंगे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं फिर जाऊं और फिर जेल के सामने से इतला आए कि खान साहब नहीं मिलना चाहता है। तो लिहाजा अब मैं तभी जाऊंगा जिस दिन खान साहब जो हैं डायरेक्शन दे दें अपने टीम को, और फिर वो मुझे कन्वे करे तो मैं जाऊंगा। मरवत साहब, आप बार बार कह रहे हैं खान साहब कहेंगे तो आप इस्तीफा भी दे देंगे। अब खान साहब के पास से ही उनके एक्स से ही एक पोस्ट होती है जिसमें कहा जाता है कि पार्टी डिसिप्लिन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, अपने लोगों के खिलाफ बात करके दूसरी जमातों का एजेंडा परवान चढ़ता है। बार बार मना करने के बावजूद शेर अफजल मरवत बयानात देने से नहीं रुके, इसलिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया। सर, आ गया उनकी तरफ से जवाब। खान साहब का ट्विटर अकाउंट जो है ना, एक ऑपरेटर चला रहा है। ये खान साहब का बयानिया नहीं हो सकता। ये उन्हीं लोगों का बयानिया या नैरेटिव है जिन्होंने खान साहब से मुलाकात के बाद निकल के यही बयान दिया। और मैंने इस स्टेटमेंट को अपने ट्विटर अकाउंट से भी मैंने शेयर किया है। खान साहब जो है उसकी आदत रही है कि उन्होंने अपने बदतरीन मुखालिफिन को भी कोई जवाब नहीं दिया है, अतः कि उनकी ज़ात और उनके किरदार को मसल करने के लिए किताबें तक लिखी गई, लेकिन किसी का नाम उन्होंने आज तक नहीं लिया। चला कौन रहा है खान साहब का अकाउंट? सर, यहाँ से कोई ना कोई तो उसे भेजता होगा ना खान साहब का पैगाम। जी बिल्कुल। बेसिकली खान साहब के सोशल मीडिया को जो है मशवानी और जिब्रान अलियास चला रहे हैं, और वही उनको ऑपरेट भी करते हैं। ये टीम जो है, ये लोग गुज़िश्ता एक साल से कुछ लोगों की माँ पे मेरे खिलाफ रहे हैं, ऑफिशियल मीडिया को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते आए हैं। किसकी माँ पर कर रहे हैं सर? ये एक टीम है, कुछ यूट्यूबर्स इनके साथ हैं और ये भी हैं, और मेरा ख्याल है
کہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں اور یہ لوگ ہیں ان سب کی تنابع کوئی ایک ہی شخصیت ہی لاتی ہے. وہ کون سی شخصیت ہے مروت صاحب؟ وہ شخصیت کا بھی وقت آئے گا، لیکن ابھی میں نہیں چاہتا ہوں کہ نئے تنازعات کو جنم دوں. جو شخصیت سامنے آئی ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہیں. بقایا شخصیات اگر کوئی میرے خلاف آنا چاہیں جس طرح انہوں نے میرے خلاف ماضی میں بیانات دیے تو وہ بھی آ سکتے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہوں گا جب تک وہ خود باہر نہیں آئیں گے اور مجھ پہ کوئی الزام نہیں دھریں گے. میں اپنے تئیں پی ٹی آئی کے ورکرز کو دکھی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کے نام اشکارا کروں. اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شخصیت اس وقت جیل میں خاتون ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کا نتیجہ درست نہیں ہے. اچھا، یہ شخصیت اب کیا اشارہ بشرا بی بی کی طرف ہے. حیرت کی بات ہے کہ ماضی میں یہی یوٹیوبر اور آفیشیل میڈیا بشرا بی بی کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے، اور اب انہی کے کہنے پر آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ یہ 1 سال سے میرے خلاف استعمال ہو رہا ہے. جو لوگ بالخصوص ٹویٹر پہ پی ٹی آئی آفیشیل ہینڈلرز کو فالو کرتے ہیں ان کو علم ہے کہ ہر وقت انہوں نے بدنیتی تعصب پر مبنی کردار ادا کیا ہے میرے حوالے سے. آپ کو میں یاد دلا دوں، آج سے کوئی 100 سال قبل جب بیرسٹر گور صاحب کی تعیناتی ہوئی اور میں نے جب یہ اناؤنسمنٹ کی تھی تو اس وقت بھی آفیشیل میڈیا ٹیم نے جو ہیں میرے خلاف ٹویٹس کی تھی اور پورے ملک میں سنسنی پھیل گئی تھی کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ بیرسٹر گور صاحب کو خان نے نامزد کیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی آفیشیل جو ہیں وہ جھوٹ موٹ دعوے کر رہا تھا کہ یہ خبر غلط ہے اور میری طرف سے انہوں نے یہ الزام عائد کیا مجھ پہ کہ میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں. بعد میں ثابت ہوا کہ جو میں کہہ رہا تھا درست ہیں. تو لہٰذا یہ بیسیکلی مجھ سے اختلافات کہ اس دن سے شروع ہوئے جس دن بیرسٹر گور صاحب کی نامزدگی کی اناؤنسمنٹ میں نے کی. تو کیا بشرا بی بی کا جو گروپ ہے وہ بیرسٹر گوہر کے خلاف بھی تھا، ان کی تعیناتی کے خلاف بھی تھا؟ دیکھیں، میں ایسی بہت ساری چیزوں پہ لب کشائی نہیں کرنا چاہتا ہوں جس سے پارٹی میں جو ہیں جھگڑوں کے لیے نئے جواز پیدا ہو. سر اس وقت کتنے گروپس ہیں پی ٹی آئی میں اور کیا کوئی فارورڈ بلاک بھی بن رہا ہے؟ مجھے تو گروپس کا پتہ نہیں ہے، صرف مجھے اپنی ذات کا پتہ ہے کہ میں جو ہوں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں جس سے ہمارے بہت سارے دوست اختلاف نہیں کرتے ہیں. البتہ فارورڈ بلاک جو ہیں وہ جس انداز میں پی ٹی آئی کو ماضی میں توڑا گیا پیسوں کی بنیاد پہ یا بلیک میل کر کے یا مار داڑ کے ذریعے، جس طرح 26ویں ترمیم پہ ہوا، تو اب بھی اگر اربوں روپے استعمال ہو جاتے ہیں تو یہ بعید نہیں ہے کہ اور ضمیر فروش مل کے جو ہیں کوئی فارورڈ، لیکن کم از کم میں چاہے پارٹی میں ہوں یا باہر ہوں کسی فارورڈ بلاک کا حصہ نہیں بنوں گا. مروت صاحب ویسے جتنا میں آپ کو جانتی ہوں سر، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر ایسا ہے تو آپ کو اس بارے میں معلوم نہ ہو. آپ نے پارٹی کو 3 مہینے کا وقت دیا ہے سر، 3 مہینے میں ایسا کیا ہو جائے گا کہ آپ واپس پی ٹی آئی کا حصہ ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے خان صاحب پہلے تین کو کہا کرتے تھے کہ اگر شیر افضل کو ہٹانا ہے تو کوئی کراؤڈ پلر مجھے دیں. اب تو میرا خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں اعلان کر چکے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو وہ لیڈ کریں گے. میری دعائیں اور نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ چیزیں ثابت ہوں گی عید کے بعد کہ آیا وہ خود بھی ان لاکھوں کے مجمع میں آتے ہیں یا حسب سابق 26 نومبر کو اور 25 نومبر کو وہ لاہور میں ہی ولاگ بناتے پھرتے نظر آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین خان جو ہے وہ بھی شاید بڑا ڈسکریج ہو چکا ہے. اس کی بھی ایک انرجیٹک شخصیت تھی، پارٹی میں احتجاج کے لیے کافی ایک زوراور آواز تھی، اور میں بھی اپنے تئیں سمجھتا تھا کہ میں لیڈ کر سکتا ہوں. اب اگر بالفرض عید کے بعد کوئی احتجاج کی کال آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ سامنے ہیں یہ تو ایسی کوئی احتجاجی طریق چلا نہیں سکتے ہیں، اور پارٹی جب تک سیم پیج پہ نہیں ہوگی، اتفاق نہیں ہوگا، میرا خیال ہے کہ خواب بھی ہوگا کہ ہم کوئی نتیجہ خیز احتجاج کر سکیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ 3 مہینے بعد پارٹی کو دوبارہ آپ کی ضرورت پڑے گی اور آپ کو بلا لیا جائے گا. سر یہ بتائیے گا، اگر آپ کو کہا جاتا ہے قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا تو کیا کریں گے؟ کیا اس کے بعد پھر بطور آزاد لڑیں گے؟ ارادہ نہیں ہے، اور اگر خان صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں اور مجھے سن لیتے ہیں اور پھر بھی انسسٹ کریں گے تو میں خان صاحب کے الفاظ کو آنر کروں گا.
لیکن ابھی تک تو نہ تحریری طور پر یہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے نہ استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ آپ کو یاد ہوگا جب دوسری دفعہ نکالا گیا تھا تو اس وقت ساتھ میں یہ مطالبہ بھی کہ آپ استعفیٰ دے دیں، لیکن وہ فیصلہ بھی پھر خان صاحب نے واپس لے لیا تھا۔ آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اب ہوا یہ کہ ان میں سے ایک ہے اورنگزیب کچی صاحب، وہ کیبنٹ کا حصہ بن گئے، ریاض فتیانہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ فارورڈ بلاک کو لیڈ کریں گے۔ سر یہ باتیں میں نے بھی سنی ہے، اورنگزیب کچی صاحب کا تو مجھے پتا ہے، ماشاءاللہ آپ ان کی ٹوپی دیکھیں اور شکل سے ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ فتیانہ صاحب جو ہیں ان سے تو میری توقع تو نہیں ہے، کیونکہ بارہا وہ یقین دلا چکے ہیں پارٹی کے اکابرین کو، لیکن پاکستان میں جو سیاست ہیں اور سیاستدانوں کا جو کردار ہے اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، اور عین ممکن ہے کہ نہ کہ صرف یہ فتیانہ صاحب یا وہ لوگ جن کو شوکاز جاری ہوئے اور لوگ بھی خریدے جائیں تاکہ فارورڈ بلاک کو مضبوط بنایا جا سکے، اور پیسے کے استعمال اور جبر ریلنگ ان سے جو ہیں سیاستدان اب بڑی تیزی سے پھسل جاتے ہیں۔ مروت صاحب پچھلے دنوں سن رہے تھے ہم کہ JUIF بھی تحریک انصاف بھی ایسا بتا رہے تھے، تاثر دے رہے تھے کہ جو تلخیاں ہیں فاصلے کم ہو رہے ہیں، لیکن اب پھر JUI کہہ رہی ہے کہ تلخیاں بڑھ گئی ہیں، تو اتحاد بن سکتا ہے ویسے لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ریئلسٹیکلی جو پی آئی کے اور JUI کے پولیٹکس کے ڈائنامکس ہیں اور جو ورکروں کی اپروچ ایک دوسرے کی طرف، پھر ابھی تازہ 26ویں آئینی ترمیم میں JUI کا جو کردار سامنے آیا ہے، یہ توقع کرنا کہ جی کوئی مل کے ہم احتجاجی تحریک چلا سکیں گے، میرا خیال ہے یہ اس طرح کی توقع رکھنا ہے جیسے اسرائیل کو اکٹھا دیکھنا چاہیں امریکہ کے خلاف احتجاج چلانے کے لیے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا شیر افضل مروت صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے۔